لا کیسے امپلیمنٹ ہوگا؟ رول آف لا لوگوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے. رول نہیں ہوگا تو ملک نہیں چلے گا. آپ اوتھ پڑھ لیں, ملک کا وزیر اعظم اوتھ پڑھ لیں, آرمی چیف اوتھ پڑھ لیں, چیف جسٹس اوتھ پڑھ لیں, ممبر اوتھ پڑھ لیں. رول آف لا امپلیمنٹ کرنا چوائس نہیں ہے, ان کی ذمہ داری ہے. پھر ملک آگے چلے گا. آپ نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات کی. میں آبجیکٹولی بات کروں گا نا. عمران خان صاحب اسی راستے سے آئے تھے جس سے شہباز شریف صاحب آئے ہیں. ڈگری کا فرق ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, اس لیے ان باتوں کو اس لیے کوئی اپنے آپ کو یہاں ڈیفینڈ کرنے کے قابل نہیں ہے. ووٹ آف نو کانفیڈنس کی حقیقت میں جانتا ہوں. عمران خان صاحب نے جب ووٹ آف کانفیڈنس لیا, ہی ہیڈ لاسٹ دا میجورٹی. اس کا انہوں نے بھی اعتراف کیا. اس کا باجوہ صاحب نے کہا کہ میں نے بندے پورے, جب ووٹ آف کانفیڈنس لیا نومبر 2021 میں, باجوہ صاحب نے کہا, عمران خان صاحب نے قبول کیا کہ جی مجھے بندے انہوں نے پورے کر کے دیے. تو کانفیڈنس تو وہ میجورٹی ختم ہو چکی تھی. اپوزیشن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ حکومت کو جو پرفارم نہیں کر رہی ہٹائے, کانفیڈنس جو لوز کر چکی ہو. میں 21 پی ٹی آئی کے ایم ایل اے میرے ساتھ رابطے میں تھے کہ ہم اب حلقے میں نہیں جا سکتے. جو آج حالت پی ایم ایل این کے ایم ایل اے کی ہے, ہم حلقے میں نہیں جا سکتے, لوگ بےزتی کرتے ہیں. ہمیں کوئی وعدہ کر دیں, آگے صوبائی سیٹ, قومی سیٹ کا وعدہ کر دیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. ٹوٹل نمبر 38 کے قریب تھا. تو ووٹ آف نو کانفیڈنس بغیر باجوہ صاحب نے کیا نہیں کیا, مجھے اس بات کا علم نہیں ہے ان کا کیا رول اس میں تھا یا نہیں تھا. میں ان کے رول کے حق میں نہیں ہوں, لیکن میجورٹی عمران خان صاحب کے پاس نہیں رہی تھی. اور ملک کی بد نصیبی ہے, ان کو فائدہ ہے کہ اس عمل نے ان کو ریوائیو کر دیا, ان کی سیاست کو ریوائیو کر دیا. یہ سی او ڈی کی بات ہوتی ہے. سی او ڈی جب آئین موجود ہے, کسی سی او ڈی کی ضرورت نہیں ہے. آئین یہ ہے, سی او ڈی یہ ہے کہ ہم آئین کو نہیں مان رہے تھے, ہم آئین کو توڑ رہے تھے, اب ہم ایک دوسرے سے وعدہ کر لیتے کہ نہیں کریں گے. تو جب سی او ڈی نیگوشیٹ ہو رہا تھا, ساتھ این آر او بھی نیگوشیٹ ہو رہا تھا. یہ حقیقت ہے اس ملک کی تاریخ. اس لیے ان سب چیزوں کو اس کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیے. ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو گیا, پی ٹی آئی کو اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے تھا. مسلم لیگ یا پی ڈی ایم جو تھی, ان کو اگر سمجھ ہوتی تو سیدھے الیکشن میں جاتے, عوام کو فیصلہ کرنے کا حق دیتے. انہوں نے نہیں تو ملک چلانا شروع کر دیا, ان سے چلا نہیں, اور جو نیریٹو تھا وہ سارا شفٹ ہو گیا. مجھ سے دوسری جو خاتون نے سوال کیا کہ آپ کے ویوز کیسے چینج ہو گئے. میرے ویوز اس وجہ سے چینج ہوئے, ہم ووٹ کو عزت دو کے ساتھ تھے. ہم نے ووٹ کو عزت دو پر ہم نے اپوزیشن کی. میں نے 37 سال میں 32 سال اپوزیشن میں گزارے ہیں. میں اپوزیشن جانتا ہوں, اس کی تکلیف بھی جانتا ہوں. میں نے نہ اللہ کے کرم سے نہ کبھی کمپرومائز کیا, نہ کسی غیر آئینی ادارے کا ساتھ دیا, نہ کسی غیر آئینی عمل کا حصہ رہا ہوں. یہ میں الفاً کہہ سکتا ہوں. لیکن جب میری جماعت نے اپنا راستہ چھوڑ دیا تو میرے پاس کوئی چوائس نہیں تھی. میں اقتدار کو عزت دو کے ساتھ نہیں جا سکتا تھا. میں فارم 47 کی حکومت کا حصہ نہیں بن سکتا تھا. میں ملک کا وزیر اعظم رہا تھا. میری جو وزیر اعظم کو نظر آتا ہے وہ کسی اور کو نظر نہیں آتا. جیسے کمپنی میں آپ جائیں نا, تو ہر بندہ کہتا ہے, جو نیچے افسر ہوتے ہیں کہتے ہیں یار یہ تو کچھ نہیں آتا ہے, میں یہ ایسے سب ٹھیک کر دوں گا. لیکن جو اس کو نظر آ رہا تھا آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا. مجھے 1 سال پہلے نظر آ رہا تھا معاملہ کدھر جا رہا ہے. تو میں نے جماعت کو بڑی کوشش کی, لیکن انہوں نے اپنا راستہ نہیں بدلا تھا. میرے پاس ایک ہی چوائس تھی. میں نے کہا جی میں پھر الیکشن ہی چھوڑ دیا. میں نے کہا میں خرابی جیسا نہیں بن سکتا ہوں. تو وہ ذاتی باتیں ہیں, اس کی اتنی حیثیت نہیں ہے, لیکن یہ وجہ ہوتی ہے. انسان وقت کے ساتھ, حالات کے ساتھ اپنی سیاست کو بدلتا ہے. اس کی نیت, اگر آپ کسی کرسی کی کوشش میں جماعت بدل لیں, کہ پیسے کے لیے بہت سے لوگوں نے کیا ہے, پیسے کے لیے بدل لیں, کسی اور مفاد کے لیے بدل لیں, کسی دباؤ میں بدل لیں, وہ نقصان ہے. لیکن اگر آپ کی سوچ ایگری نہیں کر رہی جماعت کی پالیٹکس سے, آپ اس کی ڈس ایگریمنٹ انٹرنلی جماعت میں کریں. اگر وہاں سے حل نہیں ہوتا پھر ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے. تو میں ڈسلوژنمنٹ کی بات نہیں کرتا, میں ایک ہوپ لیسنس کی بات نہیں کرتا, میں حقیقت کی بات کرتا ہوں. اگر ہم حقیقت کو نہیں سمجھیں گے, آج ملک میں کون سا فنڈامنٹل رائٹ ہے جو اویلیبل ہے. آپ لوگ یہاں سے جائیں, ذرا ساری یہ 21 آرٹیکل پڑھیں. آپ میں یقین کریں, میں نے پرسوں کوئٹہ میں تھا, میں نے یہ پڑھا, وہاں لوگوں نے باتیں کی. ایک بھی فنڈامنٹل رائٹ اویلیبل نہیں ہے.
اس ملک کے شہریوں کو. ہم نے قانون بنا دیے ہیں جو آئین سے متصادم ہیں اور فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن کر رہے ہیں. ہسٹری جو ہے, ہسٹری سے سبق حاصل کریں. آپ نے ملک بنایا, کیا ہم نے ماشاء اللہ کے لیے ملک بنایا تھا؟ تاریخ ہمیں پتہ ہے ملک کی. کیا اس بات کا آپ کو پتہ ہے کہ 3 سال ایک 35 سال کی انگریز عورت پاکستان چلاتی رہی ہے؟ غلام محمد صاحب بستر پہ لیٹے تھے, وہ پل چلاتی تھی. 23 سال الیکشن. یہ سوالات ہمیں کرنے چاہیے. کیوں ہمارے ملک میں 23 سال الیکشن نہیں ہوا؟ اس کی وجہ ہے کسی کے پاس؟ 26 سال آئین نہیں تھا. آپ مجھے کوئی دکان چلا کے دکھا دیں جس کے اندر ضابطہ نہ ہو. دکان نہیں چل سکتی تھی, 10 کروڑ کا ملک چل رہا تھا, وہ نہیں چلا. تو ہمیں جب تک ہم ان معاملات کو نہیں دیکھیں گے, اصلاح کیسے کریں گے؟ ہم خرابی کو قبول کر لیں, ہم نہیں وہ تاریخ ٹھیک تھی, اس کی بڑی مجبوری تھی. مجبوری نہیں ہوتی. ہمیں وزیر اعظم کہتے ہیں میری بڑی مجبوری تھی, میری کوئی سنتا نہیں تھا, مجھ پہ بڑا دباؤ تھا, استعفیٰ دیں, گھر جائیں. کوئی مجبوری نہیں ہے. اس لیے تاریخ کو سمجھنا, تاریخ سے سبق حاصل کرنا ضروری ہے, اور یہ آج کی حقیقت کو بھی تسلیم کرنا ضروری ہے. ہم سیاستدان ہر ایک سے ملتا ہے, ہم میں اور جوڈیشری میں اور فوج میں اور بیوروکریٹ میں یہ فرق ہوتا ہے. ہر ایک سے ملتے ہیں, ہر ایک جگہ جاتے ہیں. ہمیں لوگوں کی نفس سے ہمارا ہاتھ ہوتا ہے, لوگ کیا سوچ رہے ہیں. آج اس ملک کا نوجوان مایوسی کی بات کر رہا ہے. اگر کشتی افریقہ سے یورپ جا رہی ہے, اس کے اندر پاکستانی بیٹھے ہیں, تو یہ کیا عمل ہے؟ یہ کون سی یہ مایوسی ہے یا نہیں ہے؟ اس مایوسی کا بداوا کریں, اس معاملے کو حل کریں, ان کو امید دیں کہ ملک, اور امید عمل سے ہوگی, تقریروں سے نہیں ہوگی. ہمارے عمل آپ دیکھ لیں, اس کے اندر کوئی, مجھے کم از کم امید نظر نہیں آتی. مجھے اس حکومت سے کوئی امید نہیں, کوئی امید کی کرن نہیں ہے. تو پھر ملک کیسے چلیں گے؟ بس جی ٹھیک ہے, اچھا چلیں 2 لے لیں. یہ 2 خواتین. میں ایک اور بات کر دوں, اس ملک کا جو فیوچر ہے نا, وہ خواتین کے ساتھ. لڑکے میں آپ کو حقیقت سے کہہ رہا ہوں, لڑکے بہت پیچھے رہ گئے. میرے اور بلال صاحب کے زمانے میں کالجز میں لڑکیوں کا کوٹا ہوتا تھا. اب آپ کو لڑکوں کے کوٹے بنانے پڑیں گے. اب آپ دیکھ لیں, آپ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج جائیں, ذرا پوچھیں ان سے کتنی لڑکیاں آتی, کتنے لڑکے آتے ہیں. آلریڈی ہم نے کوٹا کر دیا میڈیکل کالجز میں. اچھا جی, وہ 2 خواتین آپ پوچھ لیں. سر آپ نے بات کی کہ لوکل گورنمنٹ کے مقابلے میں ہمیں صوبوں کو تقسیم کر دینا چاہیے. آپ نے کہا کہ 35 صوبے بنا دینے چاہیے. تو ابھی پنجاب میں 18 منسٹرز ہیں, پروونشل منسٹرز. اگر ہم 35 کر دیں تو 670 تو ہمارے منسٹرز بن جائیں گے. اور اتنے اگر ہم صوبے میں تقسیم کر دیں تو اتنا انفراسٹرکچر بھی ہمیں بلڈ کرنا پڑے گا. آئی اگری ود یو کہ ملٹی ٹائپ کرپشن ہے ہمارے سسٹم میں, لیکن جتنی کرپشن وہاں ہو رہی ہے اتنا ہی پیسہ ہمیں اس انفراسٹرکچر کو بلڈ کرتے ہوئے لگے گا. تو یہ آلموسٹ سیم کاسٹ پڑ جاتی ہے. دوسرا پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے, اس میں بھی میں آپ کو اگری کرتی ہوں کہ جس میں آپ نے کہا کہ تمام صوبوں کو پنجاب سے گلا ہے کہ پنجاب ہمارے ریسورسز پر قابض ہو رہا ہے. تو اس میں ہمارا, آپ کو پتہ ہے کہ یونیکیمرل سسٹم تھا پہلے, نیشنل اسمبلی جس, اس کے بعد ہم نے بائی کیمرل کر دیا. اور اس کے پیچھے مین ریزننگ ہی یہ تھی کہ ہمیں پاپولیشن بیس سے سلیکٹڈ کر کے الیکٹڈ کینڈیڈیٹس لے کے آ رہے تھے, لیکن چونکہ صوبوں کی کوئی ریپرزنٹیشن نہیں مل رہی تھی تو پھر ہم نے سینٹ میں رکھیں, وہ ایکول سیٹس رکھیں. لیکن بجائے اس کے کہ ہم سینٹ میں ایکول سیٹس رکھیں, ہمیں وہاں بھی ڈائریکٹ الیکشن کر کے لے کے آنا چاہیے ممبرس کو. کیوں؟ کیونکہ تمام ہماری پولیٹیکل پارٹیز کا سارا زور پنجاب پہ ہوتا ہے. کیونکہ وہ پنجاب میں کلین سویپ کر لیں تو مرکز میں حکومت ان کی بن جائے گی. انہیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ گلگت کے, وہ بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں جا کے کمپین کریں, ان پہ کام کریں, وہاں پہ ترقیاتی کام کریں اور وہاں پہ کام کریں, ان لوگوں پہ کام کریں. تو بجائے اس کے کہ ہم ایک ٹوٹل نیا سسٹم بنائیں, کہ ہم جو آلریڈی ایگزسٹنگ سسٹم ہے اس میں ریفارمس لے کے آئیں, اس کو بہتر بنائیں. یہ میرا ہمبل اوپینین ہے اور سجیشن بھی ہے. باقی I would love to learn from you. Thank you.